رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. آج کے دور کے اندر ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. بہت سارے فتنوں میں گرفتار ہے، الجھنوں کا شکار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبت زیادہ ہے. ان مشکلات اور پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جس کا تعلق گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، جس کو ہم اپنی عائلی زندگی کہہ سکتے ہیں. اس کے گھر کے اندر اسے سکون میسر نہیں ہے. نتیجتاً جب گھر کے اندر سکون میسر نہ ہو، یہ انتشار انسان کی زندگی پر اس کے لیے ایسا سوار ہوتا ہے کہ اس کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار بن جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو شرع طلاق ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. غصے کا اظہار طلاق کے ساتھ کیا جاتا ہے. بیوی کو غصہ آیا تو خلا کے ساتھ کیا جاتا ہے. نتیجتاً وہ باپ جس نے بڑی محنت کے ساتھ دن رات ایک کر کے نہ جانے کن مشکلات کا شکار ہو کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے رخصتی کا انتظام اور اہتمام کیا. وہ چند مہینے گزرتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، بمشکل سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، لڑائی ہوئی، نتیجہ طلاق کی صورت میں. ہزاروں کی تعداد میں. یعنی کسی وکیل سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ طلاق اور خلا کے مسائل اتنے ہیں، اس کیس سے ہماری کسی اور کیس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ایک وقت تھا 5% اور اب 95%. مفتی حضرات کے پاس چلے جائیں، ایک ہی مسئلے کا حل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ہے طلاق. پورے رجسٹر دیکھ لیں، ان کی کمپیوٹر کی فائلیں دیکھ لیں، وہاں مختلف قسم کے نام اور وہاں مسئلہ ایک ہی کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کو بریک کیسے لگا سکتے ہیں؟ گھر کے اندر اس پریشانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کا رہنمائی کا اسلوب اور آپ کا طرز عمل
طرز زندگی ہمارے لیے رہنما اصول کے طور پر میسر نہ ہو. جہاں بہت اچھے دائی تھے، رسول تھے، معلم تھے، مربی تھے، محسن تھے، تاجر تھے، قاضی تھے، حاکم تھے، باپ تھے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر بھی سب سے بہترین انسان تھے. اصل خرابی ہمارے اندر ہے. جب تک ہم بحیثیت شوہر اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے، گھر کا سکون میسر نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے، سیرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھیے. ہر پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، لیکن آج چونکہ گھریلو زندگی کے تعلق سے فتنے بڑے عروج پر ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہوتی ہے، شوہر غصے سے آپے سے باہر ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ بہت ہی زیادہ نامناسب ہے، غیر مناسب ہے، اور طلاق در طلاق ہوتی چلی جا رہی ہے. اس شوہر کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر پڑھے. آپ کی زندگی کے اس اعتبار سے چند پہلو آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ شوہر اس ذمہ داری کو اٹھائے کہ گھر کے اندر اس فضا کو قائم کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے. جب تک بیوی کو عزت اور وقار اور محبت، الفت اور پیار نہیں دے گا، جب تک اس کا احترام نہیں کرے گا، اس کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، ممکن نہیں ہے کہ یہ زندگی کی یہ گاڑی یوں چل سکے. ہمارے ہاں تو شاذ و نادر ہے جس کی ایک سے زائد شادیاں ہوں، صرف ایک شادی ہوتی ہے، صرف ایک بیوی، اور جب اس کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، جب اس کو حق نہیں دے سکتا، جب اسے پیار نہیں دے سکتا، جب اسے محبت نہیں دے سکتا، جب اسے مارتا ہے، جب اسے گالیاں دیتا ہے، جب اسے باہر نکال دیتا ہے، تو اس کے لیے دوسری بیوی کا، دوسری شادی کا نام لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، مختلف سوچ اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی. اور ذمہ داری کتنی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی مصروف ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کسی کی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے، آپ بحیثیت شوہر بھی کامل ترین انسان تھے. قیامت تک کوئی شخص اتنی بیویوں کے باوجود بھی مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی، مختلف خیالات رکھنے والی، مختلف عمر کے حصے والی، قیامت تک کوئی شخص کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا بحیثیت شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کمی تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر شعبے میں کامل ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا اس آئلی زندگی کے کچھ پہلو کا جائزہ لیتے ہیں. بحیثیت شوہر زندگی کیسے چلتی تھی؟ اس بات کے آغاز سے پہلے یہ 3 حدیثیں خلاصتاً تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم. کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے حسین و جمیل ہے، اور تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہترین انسان ہو. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر انسان ہو، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. تیسری حدیث، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضیہ من آخر. کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اسے غصہ نہ دلائے، اس پر الزام تراشی نہ کرے،
اگر اس کی کسی ایک عادت کو وہ ناپسند کرتا ہے، کسی ایک مسئلے میں وہ ناپسند ہے، تو دیکھے تو صحیح اس کی بہت ساری عادات ایسی بھی تو ہیں جو اسے پسند ہے. تو نیگیٹو کیوں سوچتا ہے؟ اس کے اندر مثبت سوچ کیوں نہیں ہے؟ 4 غلطیاں، 4-5 مسئلے ایسے ہیں جو ناپسند ہیں، تو سینکڑوں ایسے بھی تو ہیں جو پسند ہے، اور کمی تو میرے اندر بھی تو ہو سکتی ہے جو اسے ناپسند ہو. ان 3 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے: اچھا انسان وہ ہے جس کی اچھائی گھر میں بھی ہو، اور اگر وہ باہر بہت اچھا ہے، گھر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اصل حقیقت وہ گھر کے اندر ہی عیاں ہوتی ہے، جہاں بے تکلفی ہے، جہاں اپنی حقیقت کو وہاں کھول کر رکھتا ہے، اور بیوی اس کے ہر معاملے کو جانتی ہے. اگر وہ گھر والوں کے نزدیک بہت اچھا انسان ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا انسان ہے، تو وہ باہر بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے. اب آئیے اللہ کے رسول اللہ کی زندگی اس اعتبار سے آپ بحیثیت شوہر کیسے کامل انسان تھے، آپ کا کیا ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کامل شوہر ایسا ہوتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح کی صورت میں جو زوجان میں محبت ہوتی ہے، اس نکاح کی بدولت میاں بیوی کے اندر جو الفت اور محبت اللہ نے رکھی ہے، ایسی محبت تو کسی اور رشتے میں نہیں دیکھے گا. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بیوی، یہ جو نکاح ہے، تمہاری انسیت، تمہاری مودت، تمہارے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے. اللہ نے تو اس رشتے کو سکون قرار دیا. یہ الجھنیں کہاں سے آ گئی؟ یہ عدم سرور کا سبب کہاں سے بن گیا؟ تو اس میں کمی کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز اپنی بیویوں سے. ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ شوہر کا پیار. ظاہر ہے وہ اپنے باپ کے پیار کو، اپنی ماں کے پیار کو، اپنی بہنوں کے پیار کو اور اپنے بھائیوں کے پیار کو چھوڑ کر وہ صرف آپ کے رشتے میں آپ کے پاس آئی ہے. اور کبھی یہ اجنبیت والا رشتہ بھی ہوتا ہے جہاں خاندانی کوئی تعلقات نہیں ہوتے. اس موقع پر سب سے زیادہ اسے محبت چاہیے ہوتی ہے شوہر کی. اور اللہ کے رسول سے سوال ہوا، عمر بن عاص پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سوال ہے ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، تو میری بیوی عائشہ. میں نے پوچھا من الرجال، مردوں میں کون؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سسر رسول. تو یہاں آپ نے محبت کی فہرست میں پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ جو آپ کے لیے اپنا سفر کر کر آئی ہے، اپنے رفقا کو چھوڑ کر آئی ہے اور آپ کی رفیق حیات بنی ہے. اب آپ کو بھی چاہیے کہ اظہار محبت کریں اور اس کو محبت دیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے، اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور پھر محبت کا اظہار کس طرح کرتے تھے وہ بھی بڑا نرالا ہے. آج کے دور میں ہم کتنے مصروف ہیں. بس اوقات گھریلو زندگی ایسی ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو بچے سو رہے ہیں، جب جاب کر کے واپس آتا ہے تو بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں. ملاقات کے لیے بیوی بچوں کے پاس جو فرصت ہوتی ہے وہ اتوار کا دن ہے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بیک وقت اتنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے ملاقات کے 3 اوقات ہیں دن میں. نماز فجر کی ادائیگی، صحابہ سے ملاقات، صحابہ سے بیٹھک، تبادلہ خیال، اس کے بعد
سورج نکلنے کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں جاتے، وہاں آپ خیریت دریافت کرتے، سلام کرتے، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کا استفسار کرتے اور چکر لگا کر اپنی دیگر ذمہ داریوں کی طرف مصروف ہو جاتے۔ نماز عصر کی ادائیگی، اس کے بعد پھر ہر بیوی کے گھر میں۔ اب جو وقفہ ہے، اب جو وقت ہے، صبح کے وقت کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہوتا، کچھ دیر بیٹھتے، نبی علیہ السلام ان کی ضرورت کو پورا کرتے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ حق زوجیت ادا نہ کرتے، البتہ قربت ضرور اختیار کرتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفضل بعضنا علی بعض فی القسم من مکثہ عندنا، کسی کو کسی کے برتری نہیں دیتے تھے، اس بیوی کے پاس زیادہ ٹائم ہے، اس بیوی کے پاس کم ٹائم ہے، بالکل نہیں، تقسیم میں برابری، ہر بیوی کے پاس برابر وقت گزارتے، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد بھی، اور عصر کے بعد بھی کچھ دیر ہر بیوی کے پاس بیٹھتے۔ اور کبھی یوں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہفتے کی جو ایام کی تقسیم ہے وہ ختم ہوتی، ایک دن ساری بیویوں کو ایک جگہ بلا کر اکٹھا کر لیتے، تبادلہ خیال ہوتا، ان کی محبت بھی آپس میں بڑھتی، ان کے تعلقات بھی آپس میں مربوط ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک جگہ پر ہی ساری بیویوں سے ملاقات کر لیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا جب ہر روز ایک بیوی کی باری ختم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بھی ہوتا کہ تمام بیویوں کے پاس ایک رات باری شروع کرنے سے پہلے چکر لگاتے۔ عصر کے بعد ملاقات مکمل ہوئی، اس کے بعد نماز مغرب کے بعد جس بیوی کے پاس آج رات گزارنی ہوتی، نبی علیہ السلام نماز مغرب کے بعد وہاں چلے جاتے، اس گھر میں مغرب کے بعد وہاں وقت گزارا، عشاء کی نماز کے لیے، عشاء کے بعد پھر واپس وہاں چلے گئے۔ اور یہ عدل و انصاف، یہ محبت، یہ الفت، یہ انسیت، یہ تعلق، یہ رابطہ، بیک وقت 9 بیویاں ہیں، صبح بھی، عصر میں بھی، اور مغرب اور عشاء میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق قائم رہا۔ اس سے بڑھ کر بیوی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ شوہر سے وقت دے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی باتیں سنے، اس سے اپنے خیالات کا اظہار کرے، اس سے خیالات سنے، یہی انسیت، یہی محبت ہے۔ آج کے مصروف دن میں تنازعات کا ایک سبب یہ ہے شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اور اولاد کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی باپ کی بحیثیت باپ نگرانی ختم ہو چکی ہے، ٹائم نہیں ہے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، صبح بھی کام کرنا ہے اور رات کو بھی کام کرنا ہے، اوور ٹائم لگا کر مال و متاع بنانا ہے، اہل و عیال برباد ہو جائے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے۔ سکون آپ نے مہیا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، حق آپ نے دینا ہے، محبت آپ نے دینی ہے، راحت آپ نے پیدا کرنی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے مصروف ترین ہو کر بھی یہ محبت بانٹنے کے انداز اختیار کیے۔ پھر نرالے انداز دیکھیں اظہار محبت کے، اپنی بیوی کا بچا ہوا کھانا اور پینا اظہار محبت میں اسے تناول فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے برتن میں بیوی نے کھا لیا ہو تو ہم کہتے ہیں گرا کر دھو کر دوسرا لاؤ، اور یہاں نرالا انداز دیکھیں، محبت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کامل انسان بحیثیت شوہر کیسے نہ بنے؟ نبی علیہ السلام کے پاس پانی لایا جاتا، کھانا لایا جاتا، آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ تم پہلے پیو، تم پہلے کھاؤ۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول پہلے آپ پیئے یا کھانا ہے تو پہلے آپ کھائیں۔ آپ اللہ کی قسم دیتے، عائشہ تمہیں اللہ کی قسم پہلے تم پیو۔ فرماتی ہیں وہ گلاس پانی کا میں لیتی، کچھ پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کے اس حصے کو دیکھتے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا منہ لگا ہوتا، اور اس حصے کی جگہ پر اپنا منہ مبارک لگا کر گلاس سے پانی پیا کرتے تھے۔ گوشت لایا جاتا، گوشت والی ہڈی، آپ عائشہ کو کہتے تم کھاؤ، وہ کہتی آپ کھائیں، آپ قسم دیتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتی، کچھ کھاتی، اللہ کے رسول کو دیتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے عائشہ صدیقہ کے ہونٹ کہاں لگے، کہاں سے کھایا ہے، وہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو نوش فرماتے۔
ہے نا محبت, ہے نا کامل شوہر. کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے اعتبار سے کامل ترین انسان ہو. محبت کا یہ نرالا انداز ہے کوئی ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے اظہار محبت میں اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو کہ آگ پر کھڑی ہو کر اس نے اتنی دیر کھانا بنایا ہے, کیوں نہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے, کھانا آیا سب سے پہلے اس کے منہ میں ڈال کر اس کو خوش کر دوں, اس کی تعریف کر دوں. ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے, کھانا اچھا نہیں ہے, کھانا گرم نہیں ہے, کھانے میں یہ کمی ہے. معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قطو, کبھی کسی بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں دل نہیں دکھایا. اگر کوئی چیز پسند آ جاتی کھا لیتے, پسند نہ آتی کبھی یہ نہیں کہتے مجھے یہ پسند نہیں, کھانا اچھا نہیں بنا. پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیوی حالت حیض میں ہے, ایام مخصوصہ میں, یہ عورت کے لیے تکلیف دہ موقع ہوتا ہے. بسا اوقات یہ ایام مخصوصہ کا شروع ہونا کچھ خواتین پر بڑا گراں گزرتا ہے کیونکہ یہ تکلیف کے ساتھ ہوتے ہیں. وجود نجس نہیں ہے لیکن شریعت نے حکم نجس قرار دیا ہے. صرف ایک پابندی ہے کہ وہ ہم بستری نہیں کر سکتا, اس کے لیے قربت اور اظہار محبت جائز ہے. وہ مغربی تہذیب جس پر مسلمان فریفتہ ہو چکا ہے, اس مغربی تہذیب میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اس کی ایک داستان ہے. ان میں سے ایک سلوک یہ ہوتا تھا جب کوئی عورت ایام مخصوصہ میں ہوتی کمرے میں بند کر دیتے, کوئی خدمت نہیں, تم ناپاک ہو, تمہارا وجود نجس ہو چکا, قریب نہیں آتے, نہ اس سے کوئی خدمت لیتے نہ خدمت کرواتے. یہاں کیا ہے, اللہ کے رسول ایام مخصوصہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایام مخصوصہ میں اپنی بیوی کا جھوٹا پانی اور جھوٹا کھانا تناول فرما رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ادارے محمد.